زمین خیبر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، یعنی حملہ کرتا ہوا شیر، وہ شیر جو سب کو چیر دے۔ یہ سن کر مرحب گھبرانے لگا اور سوچنے لگا کہ میری ماں جو قلعے کی سب سے بڑی نجومی تھی، اس نے کہا تھا جو تجھے مارے گا اس کا نام حیدر ہوگا۔ تو کسی سے بھی لڑنا، کسی سے بھی جنگ کرنا، لیکن حیدر نام کے شخص سے نہ ٹکرانا۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو اسلام کے اس جاباز یودھا اور ولیوں کے ولی کے بارے میں ہونے والی ہے کہ جن کا نام سن کر ہی ہر مسلمان کے خون میں روانی آ جاتی ہے، اور وہ اس نام کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ہیں حیدر کرار، شیر خدا، امام علی ابن ابی طالب کے بارے میں۔ دوستو، حضرت علی کی پیدائش اسلامک کیلنڈر کے شروع ہونے سے تقریباً 23 سال پہلے 13 رجب 30 عام الفیل کو اور عیسوی کیلنڈر کے لحاظ سے 29 سپٹمبر 599 عیسوی کو اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ میں ہوئی تھی۔ اور آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی، حضرت علی خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والے مانو اتہاس کے پہلے اور آخری انسان ہیں۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں، حضرت امام علی کے والد کا نام حضرت جناب ابو طالب تھا اور والدہ کا نام بی بی فاطمہ بنت اسد تھا۔ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی تو مدینے کے سبھی لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہونے لگے، لیکن عرب میں ابھی بھی کچھ ایسے علاقے تھے جہاں مسلمان پر ظلم ہو رہا تھا۔ ان علاقوں میں خیبر ایک ایسا علاقہ تھا جن پر مشرک اور کفار فخر کیا کرتے تھے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی 1565 اصحاب کو اپنے ساتھ لے کر خیبر کی طرف روانہ ہوئے، جن میں 200 سوار اور باقی پیدل تھے۔ آپ کو بتا دیں خیبر مدینے سے 171 کلومیٹر دور ہے۔ جب مسلمان خیبر پہنچے تو خیبر کے لوگ اپنے قلعے پر کھڑے ہو کر زور زور سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے، اے محمد، کیا آپ ان مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ خیبر کو فتح کرنے آئے ہو؟ اور کیا آپ مرحب کی تلوار اور حارث کی طاقت سے واقف نہیں؟ چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، ورنہ بے وجہ سب مارے جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی نظروں کو اٹھایا اور فرمایا، اے اپنی جھوٹی شان پر غرور کرنے والوں، ہم یہ خیبر کا قلعہ 40 دن میں فتح کر لیں گے۔ دوسری طرف مسلمان ڈرتے رہے کہ خیبر والوں کے پاس اتنی بڑی فوج ہے، طاقت ہے، اور سب سے بڑی بات مرحب جیسا پہلوان ہے کہ جس کے ڈر سے عرب کے بڑے بڑے سورما کانپتے ہیں، اور وہی ہمارے پاس محض کچھ تلواروں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ باوجود اس کے مسلمانوں کو اللہ کے نبی پر پورا بھروسہ تھا، اور اسی لیے وہ خیبر کے قلعے کے پاس ہی خیمے لگا کر رہنے لگے۔ جب یہ سب خیبر والوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ چلو ان مٹھی بھر مسلمانوں کا کیا وجود، انہیں ابھی مار دیتے ہیں۔ تبھی مرحب نے کہا، نہیں، رکو، ان کے نبی نے کہا ہے کہ وہ 40 دن میں ہمارا قلعہ فتح کر لیں گے، دیکھتے ہیں یہ 40 دن میں کیا کرتے ہیں، اور اگر 40 دن میں قلعہ فتح نہ کر پائے تو ہم کہیں گے کہ ان کا نبی بھی جھوٹا اور ان کا دین بھی جھوٹا۔